السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، اگر کوئی شخص فرض میں رفع یدین نہ کرے اور سنت میں کرے، یہ سوچ کر کہ جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں تو ان کے نزدیک بغیر رفع یدین کے نماز جائز ہی نہیں، تو یہ سوچے کہ اگر ان کی نماز صحیح ہوئی اور ہم سے قیامت میں رفع یدین والی نماز کے مطابق سوال ہوا تو چونکہ سنت میں وہ رفع یدین کرتا ہے تو کمی پوری ہو جائے گی۔ اور وہ دلیل دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور امام بخاری اور ائمہ ثلاثہ سے تسلسل کے ساتھ ثابت ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ احناف کہتے ہیں کہ رفع یدین نماز میں نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ رفع یدین جائز نہیں ہے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں افضل نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں رفع یدین کے قائل ہیں کہ رفع یدین ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے یا فرض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے۔ اور نماز کے فرائض میں تو اس کو نہیں شمار کرتے، کر بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں اور نماز میں کمی رہ گئی کوئی فرض واجب میں، تو یہ جو خیال ہے یہ خیال درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن منع ثابت ہے، اور ہم کہتے ہیں منع والی حدیث آخر میں۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے، دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول الگ تھا، عمل الگ تھا۔ حدیث تو رفع یدین والی ثابت ہے، لیکن عمل عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہ کا اس کے خلاف تھا، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ایک اصول حدیث میں سے ایک ضابطہ ہے کہ راوی کا عمل اگر اپنی روایت کے خلاف ہو تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ قابل حجت نہیں سمجھی جاتی۔ عبداللہ بن عمر کا روایت عمل خود اس کے خلاف ہے، سمجھ آ گئی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کوئی اس نیت سے کبھی کبھار کر لے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اس کو ویسے بھی ناجائز تو ہم کہتے نہیں ہیں، غیر افضل کہتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔